الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليمحص الله الذين آمنوا ويتخذ منكم الشهداء والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. عزیزان محترم، بزرگان دین، آج ہر ایمان والا، ہر صاحب دل، ہر حساس دل ہر مومن، ہر مسلمان پریشان ہے. ایسے حالات میں آج ہم جی رہے ہیں اور ایسے حالات میں آج ہم اپنی نمازیں، اپنے جمعہ اور اسی طریقے سے دیگر عبادتیں کر رہے ہیں کہ جب ایک خطے میں ایمان والوں کا جینا دوبھر کر دیا گیا ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے، کچھ محفوظ نہیں. اس موقع پر ہر حساس دل پریشان ہے. خبریں جو بھی آ رہی ہیں وہ پریشان کن ہیں اور روز بروز ان پر مظالم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پریشانیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ مسائل کے دہانے کھل گئے ہیں. جیسے بعض جگہوں پر بعض مرتبہ بادل پھٹ جاتا ہے اور بہت تیز پانی گرتا ہے اور وہ پانی بہت زیادہ مقدار میں ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ اپنے ساتھ میں سب کچھ بہا کر کے لے کر کے چلا جاتا ہے. بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں یا بڑے بڑے ڈیم ہوں یا اسی طریقے سے دیگر جتنی بھی رکاوٹیں اس کے سامنے آتی ہیں سب کچھ نیست و نابود کر دیتا ہے. بعض مرتبہ اس کے نشانات تک بھی باقی نہیں رہتے. اس طریقے سے پانی گرا اور اتنی تیز گرا اور اتنی طاقت میں آیا اور ایسی سیلابی کیفیت بنی کہ اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے گیا. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تسبیح کے دانے تسبیح توڑ دی جائے اور اس کو الٹا لٹکایا جائے. جس طریقے سے تیزی سے دانے نیچے گریں گے اس سے بھی زیادہ تیزی سے روزانہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مشکلات حل نہیں ہو رہی ہیں. ایسے موقع پہ ظاہر ہے کہ انسان ہیں، ہر انسان کا دل پریشان ہے، مضطر ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، دماغ کام نہیں کر رہا ہے. آدمی پریشان ہے کہ یا اللہ کیا ہو رہا ہے. ایسے مصائب و آلام، کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں اور کوئی قومی اور بین الاقوامی کسی قسم کی کسی عدل و انصاف اور اسی طریقے سے جو ہے کوئی گویا جو ہے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں، کسی قانون کی پاسداری نہیں، چاہے وہ قومی ہو چاہے بین الاقوامی ہو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کو مار دیا جائے. کسی قوم کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر کسی بھی قوانین کے اندر اور کسی بھی حال میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ عورتوں اور بچوں کو مارا جائے، ضعیفوں پر ہاتھ اٹھایا جائے، انہیں تہتیغ کر دیا جائے، اسکولوں پر بم برسائے جائیں، اسپتالوں پر بم برسائے جائیں. پڑھنے جا رہے ہوں معصوم بچے اور لوٹ کر کے ان کی لاشیں بھی صحیح طریقے سے واپس نہ آئیں. کسی بھی مہذب سماج کے اندر کسی بھی سوسائٹی کے اندر کسی بھی قانون کے اندر یہ چیز بھلی نہیں سمجھی جاتی ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے
یہ جرائم ہیں اور جنگیں جرائم ہیں، لیکن ہم روز دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، اللہ نے ایسا لگتا ہے کہ بالکل چھوٹ دے رکھی ہے، بے محابہ سرپٹ بھاگتے چلے جا رہے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں، کسی کے بھی نہیں سن رہے ہیں۔ یہ حالات دیکھ کر کے ایمان والوں کو تشویش ہوتی ہے، گمان آنے لگتے ہیں، بعض مرتبہ ہمت کمزور ہونے لگتی ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمانداری کی بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن نہ ہوتا اور قرآنی بشارتیں نہ ہوتی اور قرآنی احکام نہ ہوتے تو ہمارے لیے جینا مشکل ہو جاتا۔ ایسے حالات میں جن کا بھی میں نے بہت تھوڑا سا مختصر سا تذکرہ کیا ہے، آپ حضرات اس سے زیادہ واقف ہیں، اس سے زیادہ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا اور قرآنی بشارتیں نہ ہوتیں اور قرآنی احکام نہ ہوتے اور اس کے پیچھے اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا کو بتانے کے لیے اگر کوئی نہ ہوتا، احادیث نہ ہوتی تو جینا مشکل ہو جاتا ایمان والوں کا۔ غزوہ بدر کے موقع پر کفار و مشرکین کو بڑی سخت ہزیمت اٹھانی پڑی اور بہت ہی ذلت آمیز شکست ہوئی ایمان والوں کے ہاتھ سے۔ ابھی تک ایمان والے تو 13 سال تک کسی بھی طریقے سے اپنی زندگی جیتے رہے اور مکے کی گلیوں میں وہ ظلم کا پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹتا رہا، نظر اٹھا کے وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، کسی کو زبان سے کچھ بول نہیں سکتے تھے، مخالفت نہیں کر سکتے تھے، ایک طرح سے گویا مکے میں توڑ کر کے رکھ دیا گیا تھا اور ٹوٹے ہوئے تھے، اور اللہ کی بھی گویا یہ منشا تھی اور اللہ کی بھی گویا یہ مرضی تھی۔ جب مدینہ آئے کسی بھی طریقے سے جان بچا کر کے، مال و اسباب سب کا سب سارا کا سارا چھوڑ دیا، اس کی بڑی داستان ہے، اس میں نہیں پڑھتا میں، کس طریقے سے صحابہ نے ہجرت کے وقت میں اپنا سب کچھ قربان کیا تھا اور کیسا سودا کیا تھا کہ سارا سب کچھ تم لے لو، صرف ہمیں چھوڑ دو، ہم جا رہے ہیں اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے۔ یہ سارا سب کچھ چھوڑ کر کے گئے، جا کر کے تقریباً 400 میل دور یا اس سے زیادہ اور ہے مکے سے مدینہ، وہاں جا کر کے بس گئے کہ بس چلیں گے۔ کیا کرنے گئے تھے؟ کسی کے خلاف پلاننگ کرنے گئے تھے، کسی ملک پر یلغار کرنے کے لیے گئے تھے، کسی کا حق چھینا تھا، کوئی زیادتی کر کے گئے تھے، تو سالوں سے زیادتی کا شکار تھے۔ لیکن یہ بھی کفار و مشرکین کو گوارا نہ ہوا اور انہوں نے وہاں بھی جا کر کے یہ دیکھا کہ بھی یہ تو سکون کا سانس لے رہے ہیں، کھلی فضا میں اللہ کی بات کر رہے ہیں، یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ احکام پورے کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب اتنی دور ان کو اطمینان سے رہنا، سکون کی سانس لینا، یہ بھی گوارا نہیں مشرکین کو۔ انہوں نے پلاننگ کی اور ملک شام قافلہ بھیجا تجارت کے لیے، اور یہ باقاعدہ آپس میں جو ہے مشورے ہوئے کہ اس تجارت کے مال سے کیا کرنا ہے، جنگی آلات خریدنے ہیں، اسلحے خریدنے ہیں۔ اور زمانے کے اندر جو ہے وہ ملک شام جو ہے اسلحے کی منڈی تھی، وہاں بھیجا اور وہاں سے بڑی مقدار میں اسلحے اور جنگی آلات اور سارا حرب و ضرب کا سامان وہ سارا سب کچھ لے کر کے آئے، اور مکے سے اس طریقے سے نکلے تھے کہ بس وہ گویا ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی خرمستی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جنگ تو ہوتی ہے وہ مضبوط اور توانا لوگ جاتے ہیں، جوان جاتے ہیں، فوجیں جایا کرتی ہیں، عورتیں نہیں جاتی، بچے نہیں جایا کرتے جنگوں میں۔ لیکن وہاں جنگ تو تھی ہی نہیں، وہاں تو یہ تھا کہ بھئی عورتیں لے کر کے جا رہے ہیں، گانے والیاں لے کر کے جا رہے ہیں، اپنی فیملی کو کون لے کے جائے گا جنگ کے اندر؟ اپنی استورات کو، اپنی بیوی کو کون لے کر کے جائے گا؟
لیکن ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ کچھ ایسے ہٹ کر کے بھی ہو سکتا ہے۔ اسباب کے بندے تھے، ان کو اسباب پر بھروسہ تھا، وہ سارا سب کچھ لے کر کے گئے، اور جب اس طریقے سے چڑھائی کی تو اب اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے مدافعت میں تم بھی ہتھیار اٹھا سکتے ہو، اپنے ڈیفنس میں۔ اسلام میں جنگ اقدامی نہیں ہے، دفاعی ہے، ڈیفنس کے لیے ہے، کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی کے ملک و مال پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ڈیفنس کے لیے ہے۔ مکے میں حکم تھا کفوا ایدیکم، ہاتھوں کو باندھے رکھو، ہاتھ نہ اٹھاؤ، لیکن جب انہوں نے یہ حد کی تو پھر اللہ کی طرف سے اب حکم آ گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشورہ فرمایا، اور نہتھوں کو، اور جن کے پاس میں کپڑے نہیں تھے، چپل نہیں تھے، کھانے نہیں تھے، جو جس حال میں بھی تھا، آپ جنگ بدر کی تفصیلات کو پڑھیں، واقعی ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہمت بندھ جاتی ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے دل سے۔ کیا عالم رہا ہوگا کہ ایک طرف سے 1000 کا لشکر جرار، جس کے پاس میں پرانا لڑائی کا، وہ زمانہ بھی لڑائیوں کا تھا، جنگ و جدال کا تھا، لوٹ مار کا تھا، ظلم و زیادتی کا تھا، ہر وقت لوگوں کے پاس میں ہتھیار جمع رہتے تھے، اس کے باوجود، وہ سب ہونے کے باوجود بھی باقاعدہ جو ہے امپورٹ کیا تھا، ملک شام سے منگایا گیا تھا صرف مدینے والوں کے خاطر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حال رہا ہوگا۔ اب اس صحابہ لٹے پٹے، غریب قسم کے، کمزور قسم کے، اور اسی طریقے سے بہت بڑی تعداد تو اس میں جو ہے آزاد بھی نہیں تھے، غلام تھے، کئی ایک صحابی تھے اس میں جو غلام تھے۔ جب ان کو یہ خبر ملی ہوگی تو کیا حال ہوا ہوگا، اللہ اکبر۔ لیکن واقعی انہی کا حق تھا، ہر حال میں جم جانا، ڈٹ جانا، استقامت اختیار کرنا۔ اور وہ کیسے لوگ تھے کہ صحابہ کے دلوں کے، ان کے گمان، ان کے خیال کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نہتوں کو لے کر کے آ گئے میدان بدر کے اندر۔ ان شارٹ یہ کہ مختصر یہ کہ مقابلہ ہوا، اور اللہ رب العزت نے بدر کے میدان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باطل کے غلبے اور دبدبے کو ختم کر دیا۔ بدر کے میدان میں اللہ نے یوں کہا جائے کہ باطل کو لا کر کے ذبح کر دیا، کھلی ہوئی شکست ملی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باطل کو ہمیشہ کے لیے غلبے کے دور سے باہر نکالا۔ اب یہ ہمیشہ مغلوب رہیں گے، کفر اور شرک کے بنیاد پہ اب غلبہ حاصل نہیں ہوگا، دوسری بنیادیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ جو معاملہ ہوا، یہ اتنی بڑی تبدیلی جس کا وہم و گمان نہیں، ناچنے والیاں اور گانے والیاں اور وہ شراب کے مٹکے اور وہ سارے سب خربستی کا سامان سب دھرا کا دھرا رہ گیا، اور اللہ نے یوں صفحہ پلٹ دیا بالکل۔ اب جب اتنی بڑی ہزیمت ہوئی اور اتنی زبردست جو یہ شکست ہوئی، یہ مکے والوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اس نے۔ عرب کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب وہ شب و روز پھر اس کے مقابلے کے لیے اور ان کے بدلے کے لیے اور ان کو صفحہ ہستی سے پھر مٹا دینے کے لیے جو ہے وہ ساری کے ساری پھر سازشیں شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ احد کا موقع آ گیا۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کو کچھ تکالیف پہنچی، میں پوری اس وقت میں اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا، میرا مقصد کچھ اور عرض کرنا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بھی زمین پہ ٹپکا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا، وہ لوہے کی ٹوپی جو جنگ کے میدان میں لگائی جاتی ہے، جن کو خوط کہتے ہیں، اس کے وہ کڑیاں ٹوٹیں اور آپ کے رخسار مبارک میں چبھ گئیں، دھس گئیں اندر، اور بھی آپ زخمی ہوئے، اور یہاں تک کہ آپ ایک گڑھے میں گر گئے۔ بہت زبردست یہ حالات تھے۔ صحابہ اپنی اولادوں سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی محبوب سے محبوب چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتے تھے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانثار تھے بالکل، بدر میں اس کا ثبوت دے چکے تھے۔ اور احد میں بھی اتنا بڑا معرکہ پیش آیا کہ گویا جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا،
اور یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے. جس اللہ نے بدر کے میدان میں اتنی زبردست کفار و مشرکین کو شکست دی تھی، آپ کے میدان میں بھی ویسے دے دیتے، لیکن نہیں. ہمیشہ جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے. والدین اپنے بچوں کو آزماتے ہیں، ٹیچر اسکول میں اپنے طلباء کو آزماتے ہیں، اسی طریقے سے کمپنیوں میں انٹرویو لیا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے امتحانات لیے جاتے ہیں. فیل ہوتا ہے کہ پاس ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے، پہلے دے دیتے نہیں. اور قصہ مختصر یہ کہ بہت زبردست طریقے سے آزمایا گیا، اور جب جانے لگے تو اس وقت میں ابو سفیان نے کہا کہ ہم پھر ملیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حاضر ہیں. مکے میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، جواب دینے کی اجازت نہیں تھی. پٹتے رہے، ظلم و استبداد کی چکی میں پسے جاتے رہے، لیکن بدر کے میدان میں آ کر کے سارا سب کچھ ختم کر دیا اللہ نے دبدبے کو. اب آگے کے لیے احد کے میدان میں آئے. احد کے میدان میں آ کر کے معرکہ پیش آیا، مسائل پیش آئے. بہرحال مشرکین مکہ جانے لگے. ابو سفیان جن کی رہبری کر رہا تھا، جو سالار تھے اس وقت، بعد میں انہوں نے فتح مکہ کے وقت میں جو ہے ایمان قبول کیا رضی اللہ عنہ، اس وقت تک کفار و مشرکین کے ساتھ میں تھے، ان کے سپہ سالار تھے، کمانڈر ان چیف. انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں، کہا کہ ہم آئیں گے پھر فلاں بدر کے مقام پر آ کر کے ملیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آواز دو، اور آپ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم ابھی بھی حاضر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چجائے کے ٹوٹے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، اسباب میں کم ہیں، لیکن نہیں. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چیلنج کو قبول کیا تو اندر سے ہل گیا، وہ ڈر گیا. آئندہ سال آنے کا اس نے وعدہ کیا تھا، لیکن آیا نہیں. وہ نعیم بن کوئی نام ہے جن کا نعیم نام تھا، میرے والد کا نام اس وقت میں بھول رہا ہے. ان کو بہلایا پھسلایا اس نے، اور کہا خانہ کعبہ کے اندر کہ میں نے وعدہ تو کر لیا. ابو سفیان نے کہا، اندر سے کیسے ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں، کیسے بزدل لوگ ہوتے ہیں، ان کی شان و شوکت ظاہری ہوتی ہے. میں نے وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن اب میرا جانا مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے. وہ بغلے جھانکنا شروع کیا. اگر تم جاؤ مدینہ اور جا کر کے کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دو تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، 10 اونٹ دوں گا بدلے میں، اور دیگر چیزیں دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. ڈرپوک کیا. اچھا، یہ نمائندے جو آتے ہیں نا، یہ آ کر کے بڑے چاپلوک قسم کے اور بڑے چالباز قسم کے ہوتے ہیں. ایسے کوئی تو اپنا نمائندہ نہیں بنائے گا نا. عزت بھی رہ جائے، شان بھی رہ جائے، دبدبہ بھی رہ جائے، اور کام بھی ہو جائے. جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بھئی صاحب وہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. وہ خود ڈرا ہوا، وہ خود سہما ہوا. بہرحال لیکن شان ایسے دکھانے کہ بھی آیا اور آ کر کے جو ہے ڈرانا شروع کر دیا. جیسے آج کے لوگ ڈرانا شروع کرتے ہیں کہ صاحب وہ سپر پاور امریکہ، اور صاحب وہ برطانیہ، اور صاحب وہ چین اور جاپان اور جرمنی اور فلاں اور فلاں اور فلاں، گنتے چلے جائیں، سب ڈراتے ہیں. یہ شیطان کے چیلے اللہ نے انہیں کہا ہے، انہیں شیطان کا دوست کہا ہے. انما ذالکم الشیطان اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. وہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ بڑی زبردست تیاری چل رہی ہے، اور آپ کو تو بس صفحہ ہستے سے مٹا دینے کا پورا ارادہ کر لیا گیا ہے. میری مانیں، میں بڑا مخلص ہوں آپ کے لیے، اور میں یہ اگر آپ کہیں آپ کی طرف سے اجازت ہو اور آپ مجھے اپنا نمائندہ بنائیں تو میں آپ کو تو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جنگ کے لیے آپ ہرگز نہ نکلیں، اور میں ادھر بھی جا کر کے آپ کا یہ میسج پہنچا دوں اگر آپ یہ کہیں تو. آیا تھا کہ اس کا نمائندہ بن کر کے، اس طرح سے نمائندہ بن کر کے، اور آ کر کے کہہ کے آ رہا ہے کہ میں آپ کا مخلص ہوں، میں آپ کا دوست ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں میں، اور میں نے جو دیکھا ہے میں خاموشی سے آ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. حالانکہ وہ پری پلان ہے سب، آپ کو بتا رہا ہوں کہ بس آپ تو بالکل نہ نکلیں. اب کی بار اگر آپ گئے تو بالکل ختم کر دیے جائیں گے. افغانستان کے اندر دوست نما دشمنوں نے بڑے مشورے دیے. آپ کیا بے وقوفی کر رہے ہیں؟ کہاں وہ 40 اور 50 ملکوں کی فوج،
اور امریکہ خود یہ، اور اس کے پاس یہ میں نہیں جانتا، آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ کیسے، مجھے زیادہ ان سب چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا ہتھیار ہیں، ان کے پاس کیا ہتھیار ہیں، یہ ہے اور وہ ہے صاحب اور فلاں ہیں۔ اب آپ کیسی بیوقوفی کر رہے ہیں؟ ایک آدمی کے لیے آپ اپنی پوری کی پوری حکومت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ، پتہ نہیں کتنا ہم لوگوں سے ڈر جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں، اور ایک دم سے ہمارے جیسے لگتا ہے کہ اندر سے ہل چکے ہیں، ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کے غلبے سے، کسی کے اکثریت سے، کسی کے چہرہ بدل جانے سے، کچھ اور لوگوں کے آ جانے سے۔ 2014 کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں نے سپر ڈال دیا بالکل ایک دم۔ دیکھیں حالات آئے ہیں اس سے پہلے مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ، ایسے حالات آئے ہیں، ایسے حالات آئے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ اب روئے زمین سے اسلام کا اور مسلمانوں کا بوریا بستر سب بن چکا ہے، اب کہیں ان کو جائے پناہ نہیں ہے۔ ایک وقت میں 10 لاکھ اور 12 لاکھ اور 15 لاکھ مسلمانوں کو یوں کھڑا کر کے تحقیق کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا بالکل۔ یہ تاتاری فتنہ جو تھا معمولی فتنہ نہیں تھا، بہت آئے ہیں حالات، لیکن اسلام ختم ہو گیا، مسلمان ختم ہو گئے نہیں ہوئے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، مشیت ہے، کہیں ایک طرف ایک دم حالات بڑے سخت ہیں، اور انہی سالوں میں، انہی مہینوں میں، انہی ادوار میں دوسری طرف دیکھیں گے مشرق کی طرف، اور دوسری طرف تو اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اسلامی حکومتیں بن رہی ہیں، شان و شوکتیں اللہ بڑھا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ حالات تو بہت آئے، لیکن اس وقت میں ایک تکلیف دہ جو امر ہے، جو بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے کبھی امید نہیں چھوڑی تھی۔ ایسا لگتا ہے اس وقت میں مایوسی کی حد تک مایوس ہو گئے ہیں، بالکل ایسا لگتا ہے کہ مایوسی کی حد تک انہوں نے سپر ڈال دیا بالکل ایک دم۔ صاف طور پہ کہا گیا ایمان والو، اگر اللہ پر تم ایمان لائے ہو، اللہ کی قدرت پر اگر تمہیں یقین ہے، تو یاد رکھنا تمہارے لیے مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے تمہارے لیے۔ وہ کیا؟ اور جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے لگا، اور صحابہ میں گھوما پھرا، ایسا تو نہیں تھا کہ بس گیا اور وہاں سے اٹھ کر کے سیدھا مکہ آ گیا، اتنا لمبا اس وقت سفر کر کے وہ گیا تھا مکے سے مدینہ، کئی دن لگے ہوں گے اس کو، آج کے جیسے تو ٹرانسپورٹ نہیں تھے نا اس وقت میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں رکنے کے بعد تو خاموشی سے نہیں بیٹھا ہوگا، اس صحابہ کے درمیان میں چلا پھرا اور اپنے دوستوں کو تلاش کیا، جس کو منافق کہتے ہیں، دوغلے لوگوں کو، اور ان کے کان بھرے اور ان کو تیار کیا، اور ان کے ذریعے سے جو ہے خوب بڑائی یہاں کی مکے والوں کی۔ حالانکہ حقیقت کیا تھی؟ ڈرپوک لوگوں نے اسے بھیجا تھا، اور ڈرپوک آدمی آیا تھا، اور بزدل آیا تھا، اور بزدلوں نے بھیجا تھا، اور شکست خوردہ لوگوں نے بھیجا تھا، اور یہ شکست خوردہ خود تھا، لیکن آ کر کے ظاہر کیا کر رہا تھا؟ اس موقع پر اللہ رب العزت نے صاف طور سے کہا کہ کیا ہیں؟ یہ شیطان کے دوست ہیں، ان سے نہ ڈرو، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم، بالکل ڈرو مت۔ ہاں اگر ڈرنا ہے، وخافون ان کنتم مؤمنین، اگر تم کو ڈرنا ہے نا، ان سے مت ڈرو تم، یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون، ان سے مت ڈرو بالکل، کہ ایسے لوگ نہیں ہیں ان سے ڈرنے کی تمہیں ضرورت ہے، ایک اللہ سے ڈرو، ایک اللہ سے ڈرو، اگر تم ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اسی کو پہلے کہا تھا ولا تہنوا ولا تحزنوا، کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کا اندیشہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو، تمہارے لیے بشارتیں ہیں، تمہارے لیے وعدے ہیں اللہ کے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، تم اس لائق ہو کہ تمہیں زمین کی حکومت سونپی جائے گی، اگر تم مومن ہو تو زمین پر تمہیں غلبہ حاصل ہوگا، دبدبہ تمہارا رہے گا، شان و شوکت تمہاری رہے گی۔ یہ سب چیزوں سے ڈرو مت، خوف مت کھاؤ، پریشان مت ہو،
اور احد کے موقع پہ ہی احد کی کئی آیتیں اتری ہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ ایسی تکلیف جو تمہیں آج پہنچی ہے اس سے پہلے ان کو پہنچ چکی ہے، بالکل پریشان مت ہو۔ اللہ ایام کو، حالات کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یہ چکی چلتی رہتی ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ تمہارے جو کرنے کا کام ہے وہ تو یہ ہے، کیا ہے تمہارے کرنے کا کام؟ تم مومنین، جائزہ لیتے رہو تم اپنا، تم مومن ہو کہ نہیں ہو۔ اگر تم مومن ہو، تمہارا بالکل پکا ٹھکا یقین ہے اللہ کی قدرت پر، اللہ کی کبریائی پر، اللہ کی بڑائی پر، اللہ کی وحدانیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، تو پھر کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، آنے دو جس کو آتا ہے۔ بہت بڑے بڑے وعدے کر کے آئے تھے، لیکن 20 سال کے بعد انتہائی ذلت کے ساتھ، انتہائی پستی کے ساتھ، کیا کہا جائے، الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہنے کے لیے، ایسے ذلیل ہو کر کے پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے نکلے افغانستان کے اندر۔ اس سے پہلے بھی نکل چکے ہیں۔ میں اس لیے یہ نام لے رہا ہوں تاکہ کچھ ہمت ہو ہماری، تاکہ ہمت ہو۔ یہ سب سارا چلتا رہا، ایسے نہیں۔ آج کا میڈیا اولیاء الشیطان، اس وقت تو نعیم کو بھیجا تھا، آج یہ سارے نعیمی جماعتیں ہیں، یہ پوری کے پوری، ارے بس ختم، سارا ختم، کچھ نہیں رہ گیا، کچھ باقی نہیں رہ گیا، فلاں بھی آ گیا۔ اچھا آپ دیکھیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اپنے رب کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ چاہے جتنا کہہ لے انا ربکم الاعلیٰ، یہ سب کے سب دہائی دے رہے ہیں، سب نقارے بجا رہے ہیں، یہ ڈھول تاشے لے کر کے سب جمع ہیں۔ یہ اولیاء شیطان ہیں، شیطان کے دوست ہیں، ڈرا رہے ہیں، ارے ابھی تک تو اب یہ بھی آ گئے، اب یہ بھی آ گئے، ان کے پاس یہ اسلحہ ہے، ان کے پاس یہ حرب و ضرب کا سامان ہے، ان کے پاس یہ آلات ہیں، 1 سیکنڈ میں یہ کر دیں گے، 1 سیکنڈ میں یہ کر دیں گے، اور یہ کر دیں گے۔ کیا کر پا رہے بھائی، کیا کر پا رہے ہیں؟ یہ تو اللہ رب وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یاد رکھیں کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اللہ کی مرضی کے بغیر درخت کا ایک پتا نہیں ہل سکتا، ہوا کا ایک جھونکا نہیں آ سکتا، زمین پر بارش کا ایک قطرہ نہیں برس سکتا۔ یہ سب جو ہو رہا ہے وہ یوں ہی ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت بے خبر ہے یا اللہ ظالم ہو گئے ہیں یا اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا دوسروں کے اوپر؟ نہیں، یہ سارے کے سارے اولیاء شیطان ڈرانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے زمین کے جتنے بھی خدا ہیں سب کے سب آ گئے ہیں، ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں کہ نہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے ہم تمہارے پھوپھا ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم تمہارے چاچا ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم تمہارے بڑے ابا ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کچھ ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ سارے خاندانی لوگ سب کے سب جمع ہو گئے ہیں، یہ اولیاء الشیطان۔ اور اللہ نے صاف کہا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کی طرف جائیں، قرآن نے حوصلہ دلایا ہے، اور قرآن نے پچھلوں کی خبریں بتلائی ہیں۔ اس سے پہلے یہ سارا سب کچھ ہو چکا تھا، ہو چکا ہے یہ سب، اور ہم نے کسے غالب کیا ہے، فتح و کامرانی کس کے مقدر میں آئی ہے۔ تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ اس طرح تو بہرحال کسی طریقے سے وہ جنگ ٹل گئی، آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بدر کے مقام پر۔ آئندہ سال احد کے بعد کی بات عرض کر رہا ہوں میں آپ سے، آپ گئے اور آپ نے صاف طور پہ کہا، وہ جو آیا تھا نا ڈرانے کے لیے نعیم، اسے آپ نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ بھئی ہم نے وعدہ کر لیا ہے، ہم تو جائیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ نے یہاں تک کہا کہ مجھے اگر تنہا جانا پڑے تو میں جاؤں گا۔ یہ ہمت، یہ جرأت اور یہ استقلال دیکھ کر کے تو گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، اور گیا بھاگ کر کے، اور جا کر کے ادھر کہہ دیا کہ بھائی تمہاری دال نکلنے والی ہے، کچھ اور لوگ ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، تم مت جاؤ۔ جا کر کے مشورہ دیا، ابو سفیان نے جو ہے اپنا ارادہ ترک کر دیا، ذلیل ہو گیا، لیکن خاموش نہیں بیٹھا۔
یہ کبھی نہیں بیٹھیں گے، قیامت تک نہیں بیٹھیں، ہمیشہ ذلیل ہوتے رہیں گے، ہمیشہ خوار ہوتے رہیں گے، ملکوں بدنام ہوتے رہیں گے، ذلت و خواری ان کا مقدر بن جائے گی۔ لیکن یہ اپنے آپ کو جو ہے عزت کا چولا پہن کر کے اور اوپر جو ہے عزت کا پیک کر کے جو ہے وہ پیکٹ لگا کر کے یہ پھرتے رہیں گے پوری دنیا کے اندر، جیسے امریکہ بہادر پھر رہے ہیں بار بار۔ ویتنام میں وہ ذلیل ہوئے، کوریا میں وہ ذلیل ہوئے، افغانستان کے اندر وہ ذلیل ہوئے، اور ہوتے رہے اور ہمیشہ ہوتے رہیں گے۔ یہ ذلت ان کا مقدر ہے، لیکن یہ نہیں مانیں گے۔ اب وہاں ابو سفیان نہیں مانا، اور آئندہ سال پھر ایک بڑا جو ہے لشکر اپنے دوستوں کو، اپنے حوارین کو تیار کیا، یہ مدینے کے یہودیوں کو تیار کیا، اور اس طرف جو دوسرے مغربی جانب میں دوسرے لوگ رہا کرتے تھے ان کو تیار کیا چاروں طرف سے، اور اس کی وجہ سے جنگ احزاب پیش آئی، جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ بڑا معرکہ پیش آیا، چاروں طرف سے یہاں سے یہ جھلائے ہوئے اور ذلیل اور یہ شکست خوردہ، یہ اکیلے نہیں آتے کبھی، یہ ہمیشہ دوسروں کو تیار کرتے ہیں، تم بھی چلو، تم بھی چلو، تم بھی چلو، ہمارے ساتھ ایسا کیا، تمہارے ساتھ بھی کریں گے، اور یہ ہیں اور یہ ہیں یہ ہیں۔ حالانکہ وہ مٹھی بھر ہوتے ہیں، بے سہارا ہوتے ہیں، لیکن ان کو اپنے قوت بازو پر اور اپنے رب پر پورا پورا بھروسہ ہوا کرتا ہے، اور ساروں کو لے کر کے آ گیا۔ اس وقت میں بھی خوب پروپیگنڈا کیا گیا، ارے بھائی ہزاروں کا لشکر لے کر کے آئے ہو، مشرکین مکہ بھی آئے ہیں اور اندر سے یہودی بھی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ غطفان کا قبیلہ اور فلاں قبیلہ اور فلاں قبیلہ، جتنے تھے سب کو ساتھ ملا لیا ہے تم نے، کہ ایک نئی حکومت پنپ رہی ہے۔ یہ آج کے زمانے میں کہہ لیا جائے تو نعوذ باللہ یہ آتنکوادیوں کی جماعت ایک بن رہی ہے، اور ایک ملک بن رہا ہے، دہشت گردوں کا ٹولہ تیار ہو رہا ہے، یہ تو کہا جائے گا مدینہ والوں کے لیے۔ کچھ لوگ تھے نہتے جو ظلم کے خلاف بولتے تھے، جو مظلوموں کا آسرا اور سہارا بن رہے تھے، جو انسانوں کی خدائی اور برتری سے نکال کر کے اس کے رب کی خدائی کے سامنے جھکانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، جو عدل و انصاف کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے جن کا دن رات شب و روز جو محنت اور کوشش کر رہے تھے۔ کیا جرم تھا ان کا اور کیا ظلم تھا؟ بہرحال آئے تو تھے سارے سب کو لے کر کے، لیکن سب شکست خوردہ تھے، سب کے دل آپس میں بڑے ہوئے تھے، تب ڈرپوک قسم کے تھے، انتہائی ڈرپوک، اور وہ اپنے اعلی کار، وہ میڈیا والوں کو اس وقت میں بھی لگا کر کے رکھے تھے مدینہ میں کہ بھئی فلاں بھی آ گئے ہیں اور فلاں بھی آ گئے ہیں اور فلاں بھی آ گئے ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، اللہ اکبر، ارے یہ سب آ گئے ہیں، اس شمال سے بھی آئے ہیں، جنوب سے بھی آئے ہیں، مشرق سے بھی آئے ہیں، مغرب سے بھی آئے ہیں، سارے کے سارے، اور سب کا ایک ہی مقصد ہے، سب کا نقطہ نظر ایک ہے، کیا ہے کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو اور ان کا دین کا گویا قلع قمع کر دینا ہے، بالکل ختم کر دینا ہے، کوئی اور مقصد نہیں، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ تمہیں مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، یہ جب پروپیگنڈا کیا گیا اور تو زور و شور سے اس میں مسالہ لگا کر کے خوب بات چلائی گئی، یہ پھیلایا گیا، تو کیا ہوا؟ یہ آزمائش تھی ایمان والوں کے لیے، یہ آسان نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانیاں نہیں ہے جن کے اوپر حالات آئیں۔ آپ سوچیں ذرا سا کہ کیا حالات رہے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور ہونا پڑا، حکمت عملی کے طور پر مدینے کی حفاظت کے لیے خندق کھودنی پڑی، کن حالات میں وہ خندق کھودی گئی، کیا حالات تھے صحابہ کے؟ پیٹ پہ پتھر بنا ہوا، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا، ایسے حالات میں وہ چٹان پر آپ نے کدال ماری، اور پھر آپ نے کہا کہ جو ہے روم فتح ہو گیا اور فارس فتح ہو گیا اور یمن فتح ہو گیا، اور یہ بشارتیں اور وہ بشارتیں، یہ سن کر کے ایمان والوں کے دل تو ایمان سے لبریز ہو رہے تھے، ان کے لیے تو ایسے حالت میں بھی یقین کرنا کہ بس انہی کا یہ کام تھا۔ اس میں بھی کچھ منافق تھے، اور منافق کبھی ایسے تھوڑی آتا ہے کہ میں منافق ہوں، منافق تو کہا ہی اسی کو گیا ہے کہ جو اوپر سے ایمان ظاہر کرے اور اندر سے نفاق ہو اس کے اندر، اوپر سے آپ کا خیر خواہ بنے اور اندر سے آپ کا خیر خواہ نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی جڑ کاٹنے والا ہے، چاہے انفرادی اعتبار سے ہو، چاہے وہ خاندانی اعتبار سے ہو، اور چاہے وہ اجتماعی اعتبار سے ہو۔ اوپر سے تو وہ ایسی ملمت سازی کر کے آتا ہے، ایسی پالش کر کے آتا ہے کہ عام لوگوں کو پہچانا بہت مشکل کام ہے،
وہاں بھی کچھ تھے. اب جب چاروں طرف سے لشکر دیکھا اور وہ سارے گھبراہٹ کے حالات، خوف کا عالم، تو اب کہنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بشارتیں دی تھیں، کیا کہا ان کے لیے کہ حالات اس قدر پیچیدہ اللہ نے کیا اور ایسے خوف کا عالم قائم ہوا کہ منافقین کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. حالات تو ایسے ہیں کہ ہم اپنے باڑے سے نہیں نکل سکتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ صاحب روم فتح ہوگا. اللہ اکبر. جیسے آج کہہ دیا جائے کہ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، ڈٹے رہو اور جمے رہو. امریکہ بھی شکست کھائے گا، برطانیہ بھی شکست کھائے گا، اور جرمنی اور جاپان بھی جائیں گے، اور چین بھی جائے گا، اور اسرائیل بھی ملیاں میٹ ہوگا. تو آدمی کہے گا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں صاحب، اس وقت جان بچانا مشکل ہو رہا ہے، اور صاحب سرنگوں میں پھنسے پڑے ہیں، باہر تک نکل نہیں سکتے، زمین پر آ کر کے سانس نہیں لے سکتے سکون کا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا یہ ہوگا. نہیں سمجھ میں آئے گی بات. اللہ نے قرآن پاک میں اس وقت کا نقشہ کھینچا ہے غزوہ احزاب کا. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. کہ یاد کرو اس وقت کو. کس وقت کو؟ من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ من نیچے سے اور اوپر سے، ترائی میں رہنے والے بھی اور اوپر کی طرف سے رہنے والے بھی، ہر طرف سے. جب تمہارے اوپر لشکر جرار لے کر کے جب چڑھائی کیا تھا ان لوگوں نے، کیا حالت تھے؟ اچھوں کے حالات یہ تھے وَبَلَغَتْ وَإِزَّاغَتِ الْأَبْصَارِ، آنکھیں پتھرا جائیں، ٹھٹر جائیں آنکھیں ایک دم. کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی جائے پناہ نہیں، ایک اناج کا دانہ نہیں آ سکتا، کوئی مدد والا نہیں آ سکتا ہے، کوئی بچانے والا نہیں آ سکتا ہے. یہ تو نہتے لوگ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں. مدینے کے حالات تو سب جانتے ہیں کہ خندق کھودے جا رہی ہے اور پیٹ پہ پتھر بدے ہوئے ہیں، نہ کوئی لڑائی کا سامان ہے، نہ اندر سے نہ باہر سے، کہیں سے کوئی کمک نہیں ہے. حالات آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں. حالات ایسے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، آنکھیں ٹھٹک جائیں، ٹھٹر جائیں، دل جو ہے، کلیجہ جو ہے وہ حلق میں آ جائے، گلے تک آ جائے، ایسے حالات. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اچھے لوگوں کے دلوں کے اندر گمان آنے لگے، خیالات آنے لگے. اب کیا ہوگا؟ کہاں ہیں اللہ کے وعدے؟ کہاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں؟ یہ حالات آئے ہیں ایمان والوں پر. یہ قرآن نہ ہوتا، میں نے پہلے عرض کیا تھا، تو ہمارا زندگی کا گزارنا مشکل ہو جاتا. لیکن یہاں سے ہم کو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، حوصلے ملتے ہیں ہمیں، یہاں سے حوصلے ملتے ہیں. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فتح تو ایمان والوں کی ہے انجام کے اعتبار سے. اور پھر آگے آیت میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. بہت سخت آزمائش آئی، ہلا دیا ان کو، ہلا دیا گیا بالکل. بڑے بڑے جو استقامت کے پہاڑ تھے. اسی کے بعد وہ آیت ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ. اور ایسے جب حالات آئے اچھے لوگوں کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ایسی جانثاری کا صحابہ ثبوت دے رہے تھے، اس کے باوجود بھی تھے تو انسان ہل گئے تھے اندر سے، حالات ایسے آ گئے تھے. اور اسی موقع پر یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جو منافق تھے جن کے دلوں میں مرض تھا، نفاق کا مرض تھا، کفر کا مرض تھا، شرک کا مرض تھا، اندر سے یقین کی کمزوری کا مرض تھا، اسباب کا مرض تھا. جن لوگوں نے اسباب کے خداؤں کو خدا تسلیم کر رکھا تھا، جن کی دلوں میں قرآن کہتا ہے مرض تھا. آج جو یہ چیلے چھپاٹے جو گھومتے رہتے ہیں اور مسلمان بن کر کے اور خیر خواہ بن کر کے جو ڈراتے رہتے ہیں، ہمتیں توڑتے رہتے ہیں، مسلمان کی کمر توڑنے کے در پر رہتے ہیں اور بظاہر خیر خواہی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایسی باتیں جو قرآن کے خلاف کریں، جو مسلمانوں کی ہمتوں کو توڑنے کی باتیں کریں، جو ادھر ادھر کے لا کر کے خام خواہ کے لیے جو یہاں وہاں سے توڑ کر کے آدھا سچ آدھا جھوٹ اس میں ملا کر کے اپنی طرف سے غلو کریں، کیا ہے؟ ان کے دلوں میں مرض ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ منافق ہیں. ایسے لوگوں کی باتوں کو سننے کے لیے منع کیا گیا ہے. ایسے لوگ اس دن بھی تھے جو یہ کہہ رہے تھے فی قلوبہم مرض،
ھذا ما وعد اللہ ورسولہ، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہاں ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے وعدے جو ہم سے کیے گئے تھے؟ حال تو ہمارا خراب ہو گیا، انہوں نے تو ہمیں لا کر کے پھنسا دیا۔ جیسے کہتے ہیں کیا ہے مولانا لوگوں کی باتوں کو سنتے رہتے ہیں آپ لوگ، کیا ہے ان کے پاس میں، یہ خود ہی جو چندے مانگتے رہتے ہیں آپ کو بھی چندے پر لگا دیں گے۔ کہتے ہیں بھائی یہ الفاظ ہیں اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ حال ہے ہمارا۔ ایسے لوگوں کو اولیاء شیطان کہا گیا، ایسے لوگوں کو کہا گیا یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، یہ جو ہے یہ مریض لوگ ہیں۔ اور کہاں کے مریض ہیں؟ یہ دلوں کے مریض ہیں، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں کا روگ جو ہے وہ ان کی عقل ٹھکانے نہیں آنے دیتا، ان کو یقین نہیں ہے اپنے رب پر، ان کو بھروسہ نہیں ہے اپنے خدا پر۔ اللہ نے طرح طرح سے سمجھایا ہے، حالات آئے ہیں اور صاف اللہ نے کہا یاد رکھو ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، ایسے ہی دے دیں گے پھوکٹ میں جنت اٹھا کر کے، فری میں دے دیں گے؟ کوئی ایسی ویسی چیز ہے؟ ہمارا مہمان خانہ جو جنت ہم نے بنائے ہیں یہ ایسے ویسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ میں اللہ ہوں اور میرا مہمان خانہ بھی کیسے لوگوں کے لیے رہے گا؟ آپ سوچیں ذرا سا، جس اسٹینڈرڈ کا جو آدمی ہوتا ہے اس کے ہاں ٹھہرنے والے مہمان بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، جیسا میزبان ہوتا ہے ویسا مہمان بھی ہونا چاہیے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے اور اپنی شان کے مطابق بنائی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارا سایہ بھی جہنم میں نہ جائے گا؟ جنت تو ہمارے لیے ہے، ہم نے لکھوا رکھی ہے، جنت ٹھیکہ ہے ہمارا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم تو جو ہے صاحب وہ چادر کا کونا پکڑ کر کے چلے جائیں گے، اور کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ پیچھے والا جو ہے وہ کاندھے کے پاس سے وہاں لٹکیں گے اور ہزاروں کی تعداد میں لٹک کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے، جیسے لگتا ہے کہ وہاں کوئی رہے گا ہی نہیں، جنت کوئی روکنے والا رہے گا ہی نہیں، فرشتے ہٹا دیے جائیں گے اور صاحب یہ جا رہے ہیں سارے کے سارے، جانے دو انہوں، یہ پہنچ جائیں گے ایسے ہی بالکل۔ چھوٹا سا ملک ہے نیپال، آپ وہاں جا نہیں سکتے، جنت میں چلے جائیں گے ایسے ہی پہنچ جائیں گے جنت میں۔ کوئی چادر پکڑ کے چلا جائے گا اور کوئی دامن پکڑ کے چلا جائے گا اور کوئی کیسے چلا جائے گا اور کوئی کیسے چلا جائے گا۔ اللہ نے صاف کہا ابھی تک میں نے تم کو آزمایا نہیں ہے، جتنے لوگ جنت کا سرٹیفکیٹ پائے ہیں میں نے سب کو آزمایا ہے، سب کو ٹھوک بجا کر کے دیکھا ہے، میں نے سب کو دیکھا ہے، ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یوں ہی جنت میں چلا گیا ہو وعدے کر کے۔ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا، زندگی چاہے جیسی گزری، اس کے اوپر خوف کے حالات نہیں آئے، اس کے اوپر مسائل نہیں آئے، اس کو صبر نہیں کرنا پڑا، اس کو اندر باہر سے چھچوڑا نہیں گیا، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے یوں ہی جنت میں کسی کو بھیج دیا ہو۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالات آئیں گے، جھجوڑا جائے گا، کیسے؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ایسے زبردست طریقے سے میں نے ان کا امتحان لیا ہے اور مسلط کیا ہے جنگوں کو ان کے اوپر، ان کی معیشت کو توڑا ہے میں نے، یہ اللہ ہی توڑتے ہیں، حالات لاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ہلا دیا، ایسے حالات ہم نے ان کے اوپر مسلط کیے کہ ان کو اندر سے بڑے بڑے استقامت کے پہاڑ بھی ہل گئے اپنی جگہ پہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، اور جب ان کے اوپر حالات آئے اور ایسے شدید ہلا دینے والے، اندر سے جھنجھوڑ دینے والے اور ہمت کو پست کر دینے والے حالات آئے، یہاں تک کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، ایسے حالات آئے کہ وہ چیخ اٹھے اندر سے، پکار اٹھے اندر سے، حالانکہ رسول موجود ہے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی بات نہیں ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک رسول کا تذکرہ ہے کہ وہ موجود تھے اور ان کے ساتھیوں نے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، ارے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ سوچیں، اندازہ لگائیں، روئے زمین پر رسولوں سے زیادہ کوئی استقامت کا پہاڑ نہیں ہو سکتا۔ ہر حال میں اللہ کے وعدے کے یقین جن کو ہوتا ہے، جو دیکھتے رہتے ہیں، وہ تو دیکھتے آنکھوں سے ایمان لائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، جب اس طریقے سے استقامت کا پہاڑ بن کر کے کھڑے رہے ہر حال میں، اور اللہ نے ان کو اپنی کسوٹی پر پرکھا، ان کا امتحان لیا، اور وہ جب پاس ہوئے، اللہ کی طرف سے ندائی الا ان نصر اللہ قریب،
الا ان نصر اللہ قریب. کوئی پکارنے والا سے پہلے جب وہ اپنے کام جب پورا کرتا ہے اور کہتا ہے متی نصر اللہ، تو اللہ کی طرف سے ندا ضرور آتی ہے، الا ان نصر اللہ قریب. بس تھوڑا تھا، تھوڑا وقت رہ گیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے بڑے ظالم کو، جابر کو، سرکش کو اللہ نے نیست و نابود کیا، جھکایا ہے. آج کے ظالم کو، سرکش کو، آج کے بزدل کو، آج کے ظالم کو بھی اللہ اسی طریقے سے نیست و نابود کریں گے، اور ایمان والوں کے ہاتھ میں نابود کریں گے، اور نہتوں کے ہاتھوں سے کریں گے. اللہ کو کیا پڑے بڑے بڑے سامان خریدوانے کی ان کو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس طریقے سے اس سے پہلے ہمارے پڑوس ممالک یعنی افغانستان میں بڑے بڑے جنگی آلات اور بہت کچھ، وہ سارا کا سارا یہ سب مال غنیمت میں امریکہ بہادر چھوڑ کر کے گئے. پورے ایشیا والوں کے پاس میں وہ اس وقت میں ان کے پاس میں وہ سامان نہیں ہے جو افغانستان والوں کے پاس میں ہے. کیا تھے صاحب؟ پڑھنا نہیں جانتے، لکھنا نہیں جانتے، کپڑے نہیں ان کے پاس میں، چپل نہیں ان کے پاس میں، کھانا نہیں ان کے پاس میں. لیکن کون ہے ان کے ساتھ میں اور ان کے پاس میں؟ اللہ، جن کو پکارتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ ہی سے کہتے ہیں وہ. اور اللہ ہی نے پھر ان کو وہ دلوایا، اس وقت اتنا دلوایا کہ ان کے ساتھ نسلیں بھی نہیں حاصل کر سکتی. دلوایا اللہ نے، اور آج بھی اللہ دلوائیں گے انشاءاللہ. آج وہ قبرستان، وہ فتح، وہ جو حق اور باطل کا گویا یہ کہہ لیا جائے کہ یہ مارکہ ہے، اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ آخری مارکہ، ان کے تابوت میں یہ آخری کیل ٹھوکنے والی ہے. یہ سارا سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئیوں کے مطابق ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ یوں ہی ہو گیا، ان کی وجہ سے ہو گیا، ان کی وجہ سے ہو گیا، ان کی وجہ سے ہو گیا. ارے بزدل اور ڈرپوک اور خوف اور دہشت زدہ تو وہ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اللہ کے بندوں نے اپنی کثرت، اپنی جو ہے قلت کے باوجود، اور اپنے جو ان کے پاس جو بھی حالات تھے ان حالات میں کھڑے ہو گئے، اور جب چلے اور آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذلت والی اور وہ جو ہے شکست خوردہ کون ہے کہ معمولی سی چھوٹی سی راکٹ داغ دینے کی وجہ سے پورا اسرائیل خالی ہونے لگا. میں جو اتنا صاف آج آپ سے کھول کے بول رہا ہوں، اتنی باتیں جو نام لے کر کے کہہ رہا ہوں، وہ آپ کی اور میری اپنی سب کی ہمتوں کو بلند کرنے کے لیے. خوف کو نکالیں خوف کو اپنے دلوں سے، پر امید ہوں، اور اپنے رب سے نعوذ باللہ نا امید اور مایوس ہو جانا کون سا کلمہ ہے ہمارا؟ کون سا ایمان ہے ہمارا؟ کون سا اللہ اکبر بولتے ہیں ہم؟ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں. کون سا سبحان ربی العظیم اور کون سا سبحان ربی الاعلیٰ؟ یہ والا حالات آ گئے، ڈر گئے، اپنے زبان کے بول بدل دیے. پہلے حالات اچھے تھے، زبان کے الفاظ کچھ اور تھے. ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل، ذرا سا رسی ٹائٹ کر دی گئی، بس فیقول ربی اہانن. پہلے اکرمن والا معاملہ تھا، اب اہانن والا معاملہ ہو گیا. پہلے اس اللہ نے دے رکھا تھا تو ماشاءاللہ الحمدللہ. اور یہ ماشاءاللہ اور الحمدللہ یہ صرف اپنی عیاشیوں کے لیے ہوتا ہے. یہ اندر سے نہیں نکلتا، یہ اندر سے نہیں نکلتا کہ نقصان پر بھی نکلے اور فائدے پر ہر حال میں الحمدللہ نکلے. نہیں نکلتا، جو ان جیالوں اور ان غیوروں کی زبان سے نکلتا ہے. کہ بعض لوگوں نے، میں نے سنا اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بعض ممالک میں ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جانے لگی. جب یہ ان نہتوں کو اور ان مظلوموں کو اس بات کی خبر پہنچی، وہ غزہ کے جانثاروں کو سلام ہے، ان پر سلام ہے، اللہ اکبر کبیرہ. مہر لگی ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر کہ وہ وہاں ان علاقوں میں وہ مجاہدین ہوں گے، اور جو حق کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے، حق کے غلبے کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے. اور خوشخبری ہے ان کے لیے، قیامت کا ایک دن بھی بچا ہوگا تو انشاءاللہ وہ شکست نہیں کھا سکتے. چل رہا ہے یہ مارکا، سالوں سے چل رہا ہے، آج سے تھوڑی چل رہا ہے، آج سے نہیں چل رہا ہے. اور دن بدن اللہ کا شکر ہے کہ مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں، دن بدن مضبوط ہو جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے بشارت ہے. ڈٹے ہوئے. کسی ایک معمولی عورت نے، کسی ایک بڑھیا نے بھی غزہ کی یہ نہیں کہا ہوگا، یہ نہیں کہا، آپ نے ان کے الفاظ نہیں سنے ہوں گے جو اسلامی یعنی مسلم ممالک سے یہ گہار لگاتی ہو، بیٹھ کر کے کہہ رہی ہو ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے لیے اپنی سرحدیں کھول دو، ہم یہاں سے رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں.
سنا ہے آپ نے؟ کسی نے ایک معمولی سے ایک بڑھیا نے کہا ہو ہمارے اوپر ظلم کی چکی چلائی جا رہی ہے، ہم پیسے جا رہے ہیں، اپنی سرحدیں کھولو، ہم آ کر کے ذرا عیاشی کی زندگی گزاریں گے؟ کسی نے کہا ہے؟ نہیں۔ جب ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کی خبر ان کو ملی، وہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی نماز جنازہ پڑھو، تم اس لائق ہو مردہ ہو کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے، ہماری کیا نماز جنازہ پڑھتے ہو؟ ہم تو شہید ہیں، ہمارے جو گئے ہیں وہ تو شہید ہیں۔ مائیں کہتی ہیں اللہ اکبر، اپنے شوہر سے بیوی کہہ رہی ہے تم ہمیشہ خیر کے کاموں میں مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہو، زندگی بھر تم اپنے خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے رہے، ہمیشہ سبقت لے جاتے رہے، اور آج بھی تم یہاں مجھ سے سبقت لے گئے۔ ہم دونوں نے وعدہ کیا تھا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اور کفر کی پستی کے لیے اور کفر کو جو ہے ملیہ میٹ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن اپنی زندگی لگا دیں گے، ہم دونوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن تم مجھ سے پہلے سبقت لے گئے، تم چلے گئے اللہ کے ہاں، تم پہنچ گئے، تمہیں اللہ نے قبول کر لیا، اللہ تمہاری شہادت کو قبول کرے، لیکن آج تمہارے نعش پر، تمہارے جسم پر کھڑے ہو کر کے میں یہ وعدہ کرتی ہوں، تم آگے چلے گئے، اب میں اکیلے تمہاری دی ہوئی امانت تمہارے بچوں کی پرورش کروں گی، تمہارے بچوں کی پرورش کروں گی میں، اور ان کے اندر جو ہے جوش ولولہ پیدا کروں گی، ایمانی غیرت اور اسلامی حمیت انہیں سکھاؤں گی، اور قبلہ اول کے ناموز پہ انہیں قربان کر دینے کی قسم کھاتی ہوں اور وعدہ کرتی ہوں۔ تم آگے چلے گئے، میرا کوئی وعدہ بدلا نہیں ہے، میں ان بچوں کو تیار کروں گا۔ یہ ہے ان ماؤں کا کلیجہ، یہ ہے ان کے الفاظ۔ اور ہمارے ساتھ میں ذرا سا حالات آ جائیں تو، ذرا کچھ ہو جائے تو ہمارے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ہم انہیں بھی مشورہ دے رہے ہیں، ارے بھائی کیا کر رہے ہو، جانے دو، صلح کر لو، ارے اپنے لیے لڑ رہے ہیں وہ لوگ۔ مشورہ اولیاء شیطان ہی نے کہا گیا ایسی باتوں کو کہنے کے لیے۔ آپ کے پاس بھی اگر کوئی اس طریقے کی بات لے کر کے آئے تو یاد رکھیے گا، قرآن کہتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطانی لشکر کے لوگ ہیں، یہ ان کے کارندے ہیں، یہ جو دلوں میں خوف پیدا کرتے ہیں۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرو۔ اگر تم ایمان والے ہو، اگر سچے تم مومن ہو، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، تو کوئی پریشان اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ آ جائیں اور وہ آ جائیں، اور یہ چلے جائیں اور وہ آ جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس صوبے میں ہو رہا ہے اس صوبے میں ہو رہا ہے، یہ سب ہوتا رہے گا اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ کا نام زندہ ہے اور باقی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ زمین پر اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ روئے زمین پر ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا۔ سورج کو مسخر کر دیا اللہ نے کہ وہ روشنی دیتا رہے گا، ہوائیں چلتی رہیں گی، بارش برسائی جاتی رہے گی، اناج اگتا رہے گا، اور سارے فساق و فجار اور سارے کفار و مشرکین اور سارے یہود و نصارہ اور سارے اللہ کے باغی اور سرکش، یہ سارے کے سارے ایک ایمان والے کی برکت سے روزی پائیں گے۔ ان کا سانس لینا ایمان والے کی برکت سے ہے، ان کا دندنانے یہ ایمان والوں کی برکت سے ہے۔ جب تک روئے زمین پر ایک ایمان والا باقی رہے گا، زمین پر قیامت نہیں آ سکتی۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہم نے کسی ایسے ویسے کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے کسی ایسے ویسے کی اتباع نہیں کری ہے۔ ہمارے امام، ہمارے نبی، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ ہم نے کہا ہے محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کبھی کبھی اپنے رب کی وحدانیت کو اور اپنے رب کی قوت اور طاقت کو اکیلے میں بیٹھ کر کے پڑھا کریں، اور علماء کے بیانات کو سنا کریں۔ پس مردگی اور کم ہمتی اور پس خیالی کو چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب ایسے حالات آئیں، میں بات کو سمیٹتا ہوں، ایسے جب حالات آئیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بات کہی گئی، جب تم ایسے حالات میں مبتلا کر دیے جاؤ اور آپ کوئی جائے پناہ نہ رہے، کیا کرنا چاہیے تمہیں؟ یہ حالات، ایک جگہ تو یہ کہا گیا جو بھی حالات آتے ہیں تمہارے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں، ایک نمبر۔ اور دوسرے اللہ نے کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف آؤ، جلدی سے بھاگ کر کے آؤ۔ جب ذرا سی تیز ہوا چلتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بھاگ کر کے آتے تھے، ذرا اندھیرا چھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف بھاگ کر کے آ جاتے تھے۔ آج کہا جا رہا ہے کیا مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہو، کیا مسجد؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کام چھوڑ کر کے مسجد میں بیٹھے رہے، بالکل اس کا مطلب یہ ناکارہ اور نکمہ بن کر کے مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ناکارہ اور نکمہ بن کر کے بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسباب میں نہیں کہہ رہا ہوں چھوڑنے کے لیے،
وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنی زندگیوں پر نظر ڈالو، اپنے شب و روز کو ٹھیک کرو، اپنی کمائیوں کو، اپنے لین دین کو، اپنے معاملات کو، اپنی معاشرت کو، اپنے ایمان کو، اپنی عبادات کو ہر شعبے میں دیکھو اور جھانکو اور پرکھو اپنے آپ کو، کیا ہو رہا ہے، حالات کیوں آئے ہیں۔ اللہ نے ایک چیز تو یہ کہی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور یہ کرنے کے بعد پھر جم جاؤ اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو بالکل جھکا دو۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وَأَنِيبُوا اسلموا کا اگر اپنی زبان میں ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ ہر طرف سے ہٹ کر کے، کٹ کر کے 100% اللہ کے نبی کے اتباع پر آ جاؤ۔ ایک طرف جائزہ لو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ ہر طرف سے ہٹ کٹ کر کے اللہ سے رجوع ہو جاؤ۔ ہماری تجارت کہیں غلط تو نہیں ہے، ہمارا لین دین کہیں غلط تو نہیں ہے، ہماری شب و روز غلط تو نہیں گزرتے، ہماری آنکھیں غلط تو نہیں کرتی، زبان غلط تو نہیں بولتی، ہمارے دل و دماغ کہیں اور تو نہیں اٹک گئے ہیں، ہماری ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے، اس کا جائزہ لینا اور اس کو صحیح طریقے سے جیسا کرنا چاہیے ویسا کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اگر حالات آئے اور اس طرف ہم آئے، غلبہ صاف طور سے اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ غلبہ تمہارے لیے۔ اور اگر حالات آئے اور پریشانیاں آئیں اور اگر یہ کام تم نے نہیں کیا، پھر اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہے اور وعید ہے، اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہے اور وعید ہے کہ اگر یہ نہیں کرو تو عذاب بھی اللہ کا آ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو کسی کی کوئی پڑی نہیں ہے، ہم نہیں تو اور صحیح اور نہیں تو اور صحیح۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔